ارشاد صاحب، یہ مسودے کی کہانی کیا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج مولانا کی پہلے دعوت اسد قیصر صاحب کے ہاں، پھر محسن نقوی صاحب سے ان کی بات چیت، یہ چیزیں کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، آئینی ترمیم کیا ہو پائے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس پہ کیا بات کریں جب رانا ثناء اللہ صاحب اس کو دو اپنے وزراء کی ناتجربہ کاری اور مس ہینڈلنگ کہہ رہے ہیں، اور جناب فاروق ایچ نائک صاحب جو بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اتحادی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئینی جو عدالتیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن کسی کو پتہ تو ہو کہ آپ کا ہے کیا، مسودہ کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے۔ یہ وہ انہوں نے یہ جو بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی مشترکہ میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ بات کہی ہے اور میڈیا کے سامنے کہی ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور مولانا نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر مسودہ تھا ہی نہیں تو جو بلاول بھٹو کو پیش کیا گیا، بلاول بھٹو مولانا کے پاس لے کے گئے، پتہ چلا کہ مولانا کے پاس ایک اور مسودہ ہے، اور وہ خود حیران رہ گئے کہ یہ کیا چکر ہے، ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے، ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی اور کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ وزیر قانون ایک مرحلے پر کہتے جی میرے پاس اب پہنچ گیا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب عطا اللہ طاہر صاحب، وزیر اطلاعات صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسودہ سارا تیار ہی جناب اعظم وزیر طاہر صاحب کے دفتر میں ہوا۔ تو عجیب کہانی ہے، الجھی ہوئی کہانی ہے، اور غالباً اسی وجہ سے حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ اس کی اپنی صفوں میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ ایک ہاتھ جو کچھ کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہیں تھا، اور بالکل یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا مذاق نہیں ہے، یہ خواہش نہیں صرف، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور یہ خواہش پر نہیں ہوگا، آپ کی پوری تیاری پر ہوگا، ہوم ورک پر ہوگا۔ اور ایک پوائنٹ جس کو ابھی ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا کہ یہ ایوان نامکمل ہے، جو سینٹ ہے، خاص طور پر 11 سیٹیں خالی پڑی ہیں کے پی کے کی، ایک صوبے کی جو آدھی نشستیں ہیں وہ ہیں ہی نہیں، لیکن وہ 64 کا نمبر آ جاتا ہے تو 2/3 تو ہو جائے گی نا۔ دیکھیں وہ تو آ جائے گی، لیکن جو آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، ایک اکائی اگر اس کو آپ اس میں شریک ہی نہیں کر رہے، یا وہ ایوان ہی آپ کا نامکمل، اکائی کی نمائندگی تو ہے، ان کے سینیٹرز تو ہیں، نمائندگی ہے، اگر مثال کے طور پر وہاں سے ووٹ کوئی نہیں ملتا، وہاں تو اکثریت ان کی ہے نا، دوسری پارٹی کی ہے۔ اب جو بلاول صاحب اگلی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مسودہ دیں گے، یہ کتنا مطلب اس پر ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ لگ جائے گا؟ دلچسپ بات ہے، ایک ٹی وی پروگرام میں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے جب وہ مسودہ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ ایمینڈ ہو رہا ہے، 199 کو ایمینڈ کیا جا رہا ہے، تو شاہد جمیل صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس، انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو مسودہ ہے اس میں تو آرٹیکل 8 جو ہے وہ ایمینڈ ہی نہیں ہوا، اور میں نے بھی خود جو دیکھا ہے اس میں آرٹیکل 8 نہیں ہوا، 99 میں یہ ہو رہا ہے۔ اب حیران کن بات ہے کہ یہ دونوں مسودے جو ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک مسودہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے دیکھا ہے وہ ہے جو آفیشلی جمعیت علماء اسلام کو پیش کیا گیا ہے، ایک دوسرا ہے جو جسٹس شاہد جمیل صاحب کے پاس پہنچا ہے، میرے پاس میں نے جو دیکھا اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ تو ہائی کورٹ کے اختیارات پر آپ قدغن لگا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں، اتنی اہم چیزیں ہیں، اور بہت سارے انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں، اور وہ پتہ ہی نہیں۔ مولانا صاحب گئے اسد قیصر صاحب کے ہاں، دعوت کھائی، سنا ہے کہ سوجی والا اور کھوئے والا حلوہ بھی وہاں پہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی صاحب ان کے پاس گئے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، لیکن ملاقات ہوئی۔ مولانا نے کبھی انکار نہیں کیا ملنے سے، صرف اس دن نواز شریف صاحب کو انہوں نے روکا کہ جی آپ آنے کا فائدہ نہیں ہے، جو مبینہ طور پر چینلز پر جو رپورٹ ہوا ہے، بہرحال اس کی کلیریفیکیشن ہم جانتے ہیں، جے یو آئی کے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو، لیکن ماضی میں تو ہم نے دیکھا نا، مولانا ملنا چاہیں بھی تو پی ٹی آئی نہیں ملنا چاہتی تھی، دوریاں تھیں، اب قربتیں ہو گئی ہیں، وہ تو خیر اب یاد ماضی عذاب ہے یارب والا سلسلہ ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی
پوزیشن تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مرشد وہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے رابطے بحال رکھنا، سب کی بات سننا، سب کو اپنے اعتراضات بھی بتانا اور اپنی ڈیمانڈز بھی بتانا، کیا یہ آئینی ترمیم ہو پائے گی؟ دیکھیں مرشد تو وہی ہے جو مرشد ہے، جس نے تنگ کیا ہوا ہے سب کو۔ مولانا کے 8 ووٹوں کی اہمیت تھی، وہ مرشد ثانی ہوا پڑا ہے اس وقت۔ مرشد تو وہی ہے، جیسے یہ سارا وہ یہ مرشد آپ ثانی ہوا پڑا ہے۔ یہ جو آئینی پیکج کیوں لا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عوام کے لیے لا رہے ہیں، جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت تو ہے، آئینی معاملات کی ضرورت تو عوام نے ہے۔ مطالبہ مظاہرے ہو رہے ہیں، عوام تو کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کو ختم کریں، آئی پی پیز کا معاملہ کریں، وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ضرورت تو ہے نا، عوام میں نہیں بات ہو سکتی۔ آپ پیشگی چلے عوام جائیں، اس معاملہ وقت ہوا ہی جو نہیں۔ ہیں کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے، نہ وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ مانگ رہے ہیں، کوئی ہوئے کہیں سے مطالبہ آج تک؟ یہ جو میثاق جمہوریت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ 2006 کی بات ہے۔ اس کے بعد میثاق جمہوریت دفن ہو چکا ہے، 18 سال ہو چکے اس واقعے کو، اور 2 دفعہ حکومتیں، ایک دفعہ مسلم لیگ نون کی بھی آ چکی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی آ چکی ہے، 18ویں ترمیم بھی ہو چکی ہے جو اتفاق رہا ہے، اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں۔ وہ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جب ہم کرنا چاہ رہے تھے تو ہمیں نہیں کرنے دی گئی، اور کس نے نہیں کرنے دی؟ ہم 19ویں ترمیم ہم سے کن پٹی پہ پستول رکھ کے کس نے نہیں کرنے دی؟ 18ویں ترمیم جو تھی نواز شریف نے روکی نا۔ نواز شریف صاحب بجائے تیسری ٹرم لینے کے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کریں، وہ جو بلاول صاحب اشارہ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس وقت ان کو، ان کے الفاظ یہ تھے کہ اس وقت ان کو افتخار چودھری صاحب سوٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کریں گے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ انہوں نے کہا، یہ تو سیاست ہے، میں وہی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو 8 ججز کا اور بلکہ وہ 11 ججز کا فیصلہ ان کو تنگ کر رہا ہے، پریشان وہ کر رہا ہے۔ فیصلہ اٹسیلف ایک بڑے اعتراضات ہیں اس پہ۔ کس کے اعتراض ہیں؟ وہ آج تک کوئی کسی کیس میں ہوا ہے کہ جو پارٹی ہار جائے وہ اعتراض نہ کرے؟ وہی اعتراض کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب آج تک اس کیس میں بھی تو نہیں ہوا کہ درخواست آپ دیں اور فیصلہ میرے حق میں آ جائے؟ آج تک یہ ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے، ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں۔ وہ آپ کو بتا چکے ہیں اس دن جناب علی ظفر صاحب، ایسا ہو چکا ہے۔ ظاہر ان کے حق کا فیصلہ ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل کیس تھا، آرٹیکل 51 کی تشریح کرنی تھی، انہوں نے تشریح کی ہے۔ جی اب الیکشن کمیشن، یہ بھی اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے نا، کہ جو فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے اس پر فوراً عمل درآمد ہو جاتا ہے، اور جو کسی اور کے حق میں آ جائے اس پر الیکشن کمیشن کو، جو ایک باڈی ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ریفری کا کردار ادا کرے، لیکن خواہ الیکشن کرانے ہوں خواہ الیکشن روکنے ہوں، وہ ریفری کے طور پر نہیں بلکہ ایک فریق کے طور پر کردار ادا کرتا ہے۔ خیر، لیکن بات اور چلی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کے، وہ سیاسی موقف بھی ہے، وہ آئینی اور قانونی موقف بھی ہے، اور اخلاقی موقف بھی ہے۔ پہلی چیز تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ترمیم کو ہم کیوں مانیں جو ہم سے شیئر نہیں کی گئی، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیانت، انہوں نے لفظ خیانت استعمال کیا ہے کہ ہمیں کچھ دکھا رہے ہیں، آپ پیش کچھ کرنے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کچھ دکھا رہے ہیں، کسی اور کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ پہلا اعتراض تو ان کا یہ ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ترمیم منظور کرنے کے بعد ہم اپنے حلقے میں کیسے جائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی آپ تو وہ کچھ مان کے آئے جو پرویز مشرف نے بھی نہیں مانگا تھا اور جنرل ضیاء الحق نے بھی نہیں مانگا تھا، کہ آپ یہ مان کے آ جائیں کہ جناب جو فلاں معاملات ہوں گے وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر نہ ہائی کورٹ سن سکتی ہے نہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو سزا دینے کے لیے کہ اس پر پابندی لگ جائے، یا اس کے کیسز جو ٹریبونلز میں پڑے ہیں وہ آپ مرضی کی کورٹ جو آپ خود بنائیں گے، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ کلیریفیکیشن دی ہے کہ ون ٹائم اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کی کریں گے۔ ون ٹائم بھی کیوں؟ ون ٹائم بھی کیوں؟ چیف جسٹس جو ہیں ون ٹائم کیوں ایگزیکٹو کرے گا؟ ایگزیکٹو کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ ان سے مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ اگر آئندہ جس فورم نے کرنا ہے اس کو تو اب بھی کرے، جس فورم نے آئندہ کرنا ہے فورم ایسا بنائیں جو اب بھی کرے آئندہ بھی کرے۔ صحیح ہے۔ آپ ایک سپریم کورٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہینڈ پکڈ
ججز کے ذریعے یا ایک عدالت کے ذریعے اپنے مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اتنے بچے تو نہیں ہیں۔ اب پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جناب ان کو وہ یہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، یہ چل رہی تھی نا سارا کچھ، نہیں اس میں کون چلا رہا تھا؟ شاہ صاحب ماضی بھی تو ہے نا، دیکھیں نہیں ماضی کو چھوڑیں، ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بنا دیں، مولانا ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ نہیں ہم نے تو کی، وہ اسی پس منظر میں کی نا جو باتیں چل رہی تھیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا، حکومت نے کچھ آفر نہیں کیا ہوگا ان کو؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے مولانا کو کچھ آفر نہیں کیا آفر کرنا اور مانگنا دو چیزیں بارگین نہیں ہوا ہوگا کسی معاملے پہ؟ مانگنا اور آفر کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جو ہماری اطلاع ہے، جو آپ کو بھی علم ہے، کہ جب کسی نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا یہ بات ہی نہیں ہے، آپ چھوڑیں اس کو، مجھ سے مسودے پر بات کریں، یہ میں کیسے کروں؟ اور انہوں نے جب اپنے وکیل سے اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ٹیم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو نہ ہم حلقوں میں جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی بار ایسوسیشنز اور بار کمیونٹی جو ہے وہ کلا کی اس کو منہ دکھا سکتے ہیں، اور یہ تو ڈیزاسٹر ہے، جمہوریت دفن ہو رہی ہے اس سے۔ اچھا، اب مسودہ مولانا دیں گے اپنا بقول بلاول صاحب، پیپلز پارٹی دے گی اپنا، اوبیسلی حکومت بھی اپنا دے گی، مولانا اور پی ٹی اے پتہ نہیں ایک مسودہ دیں گے؟ دیکھیں نا، بہترین تجویز ہمارے جو اشتر اوصاف صاحب ہیں وہ پیش کر چکے ہیں کہ جناب جن چیزوں پر اتفاق رائے ہے وہ آپ پہلے پیش کر دیں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر مطمئن کریں اپوزیشن کو۔ اگر اپوزیشن مطمئن نہیں ہوتی تو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر اپوزیشن دیکھیں نا، سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی نے لیے ہیں، جو اکثریتی پارٹی ہے، جس ترمیم سے وہ مطمئن نہیں، تو وہ پھر اس کا مطلب عوام کا مطالبہ نہیں ہو سکتا نا، اور عوام کا مطالبہ خیر ہے ہی نہیں اس وقت۔ جو پیکج ہے یہ کس کا؟ عوام کا مطالبہ، یہ پیکج آنا چاہیے تھا جو ہم توقع کر رہے تھے کہ آئی پی پیز کو، جو آئی پی پیز ہمیں بجلی پرووائڈ نہیں کریں گے، ہم ان کو پیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ اربوں ڈالر جو پارٹی نے عوام کو جوڈیشل ریفارمز کا لارا لگایا تھا 2018 میں، آپ پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو اب اس وقت کی بات کریں نا، جوڈیشل ریفارمز پہ تو وہ بھی اتفاق کرتے ہیں، آئینی عدالت کی تو وہ بھی بات کرتے تھے، وہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اپوزیشن کی سیاست اور ہے، حکومت کی اور ہے، پارٹی وہی ہے۔ نہیں یہ کرنی ہے، وہ کریں، بٹھا کے کریں نا، بیٹھ کے اس پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ طریقہ کار حکومت کی مس ہینڈلنگ، یہ تو نہیں ہے کہ ایک جج کو آپ نے نوازنا ہے یا چند وکیلوں کو اور ایک جج کو آپ نے نوازنا ہے، آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ اگین ایک مفروضہ ہے، یہ چیز طے نہیں ہے، یہ چیز طے تو نہیں ہے نا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں 68 سال کیوں کر رہے ہیں؟ 68 سال کیوں کر رہے ہیں؟ 65 سال کر دیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے ہیں، جی عمر 65 سال کر دیں، کوئی نہیں۔